باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ناظرین کرام، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ فتح پور، بیکانیر اور ناگور شریف کے آڈیشن اور کامیاب آڈیشنز کے بعد میں آج ہم موجود ہیں مکرانہ میں، اور آج مکرانہ کے آڈیشن اس وقت جاری و ساری ہیں، اور اس مبارک اور پربہار موقع پر ہمارے ساتھ جج کی حیثیت سے تشریف رکھتے ہیں جناب قاری رئیس صاحب قبلہ۔ اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، تمام جو کنٹیسٹنٹ ہیں اس میں حصہ لینے والے مکرانہ سے، ان سب کے لیے میری بے شمار دعائیں ہیں، اللہ ان سب کو کامیابی عطا فرمائے، اور جو بھی ونر ہوگا یا جو ڈسکوالیفائی ہوگا وہ کوئی بھی ہو، لیکن ہماری نظر میں وہ اسی وقت ونر ہو جاتا ہے جس وقت وہ اس کمپٹیشن کا حصہ بنتا ہے۔ وہ ہم اس کی اس حوصلے کو، اس ہمت کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ وہ اس کمپٹیشن کا حصہ بنے۔ یہی ان کے لیے اسکالرشپ ہے، یہی ان کے لیے ایک سرٹیفکیٹ ہے، یہی ان کے لیے ایک ایوارڈ ہے۔ اللہ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اب سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے جو آج کے جج ہیں جناب قاری رئیس صاحب، وہ ہمارے کنٹیسٹنٹ سے متعلق یا اس پروگرام سے متعلق چند الفاظ کہیں، اس کے بعد ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ناگور آڈیشن کے بعد آج شہر مکرانہ میں نعت کے اس آڈیشن میں شریک ہوں، اور بچوں کا حوصلہ دیکھنے لائق ہے، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے یہ نعت آڈیشن کا سلسلہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، جوں ہمارے نعت خواں حضرات جو نئے بچے ہیں جو نعت پڑھنا چاہتے ہیں، نعت خواں بننا چاہتے ہیں، ان کے حوصلے ماشاءاللہ بلند ہو رہے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور جس طریقے سے ذوق اور شوق کے ساتھ نعت کے میدان میں ہمارے نوجوان قدم رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ نعت کے آڈیشن میں سلیکٹ ہوں یا نہ ہوں، بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سلیکٹ ہو جائیں، بس یہی ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار کی سچی محبتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ تو ماشاءاللہ اب بلا تاخیر بلاتے ہیں ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ کو۔ عبد الجیلانی اشرفی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا ماشاءاللہ جیلانی بھائی آپ نے بہت اچھا پڑھا،
آواز بھی بہت اچھی ہے آپ کی، اور جب بھی پڑھیں تھوڑا کھلے دل سے پڑھیں اور کھلے من سے پڑھیں. آپ جس طرح ایسا پڑھ رہے ہیں کہ آپ کی آواز کو کوئی زیادہ لوگ نہ سن لیں، اپنی حوصلے کو پورا بلند کر کے پڑھیں. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ پڑھتے رہیں. اندر آئیے سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یا علی یا علی یا علی یا علی، دعائی دے گا کوئی چیخ چیخ کر ایک دن، خلاف دین نہیں ہے علی علی کہنا. وہ اپنی ماں کی شکایت کرے گا محشر میں کہ اس نے کیوں نہ سکھایا علی علی کہنا. ماشاءاللہ بیٹا، مکرم نام ہے آپ کا. آپ جو ہے نعت اچھی پڑھ لیں گے، مگر آپ کو اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. صرف اپنا نعت کا کمپٹیشن ہو تبھی یاد نہیں کرنا، ہمیشہ نبی کی نعت پڑھنی ہے. خوب ریاض کرنا ہے، خوب پڑھنا ہے، چاہے پروگرام ہو نہ ہو، گھر میں صبح شام ہمیشہ نعت پڑھتے رہا کرو. ٹھیک ہے نہیں؟ ناظرین کرام، میں آپ کو ایک بات آج کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی پارٹیسپینٹ اب حصہ لیں گے یا دوسرے شہروں میں دوسری جگہوں پر، اس بات کا خیال رکھیں کہ جتنا آپ گھبرائیں گے اتنا زیادہ آپ کا جو ہے پرفارمنس جو ہے وہ بیکار جائے گا، وہ خراب ہوگا. آپ بالکل کھلے دل کے ساتھ، کھلی ذہنیت کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ میں یہاں پہ آ کے اپنا جو کلام ہے وہ پیش کریں. انشاءاللہ اللہ کامیابی دے گا. میرا نام محمد برہان علی ہے. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. محبوب خدا مکی مدنی سرکار کا عالم کیا ہوگا، محبوب خدا مکی مدنی سرکار کا عالم کیا ہوگا، اللہ بھی جس سے پیار کرے اس یار کا عالم کیا ہوگا، اللہ بھی جس سے پیار کرے اس یار کا عالم کیا ہوگا، محبوب خدا مکی مدنی. ایک آنے میں جب جبریل امی سدرا سے یہاں آ جاتے ہیں، ایک آنے میں جب بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں،
انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لو، دل میں تجھے رکھ لو، اے جلوہ جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ، کرنا، اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا اور بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ آپ اسی طریقے سے پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ بس آپ برابر محنت کرتے رہیں، اور ماشاءاللہ بہت حوصلے کے ساتھ میں آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلے کو اور بلندی عطا فرمائے۔ محمد رمضان اختاری صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ ماشاءاللہ رمضان بھائی آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اور آپ کے انداز سے لگتا ہے کہ آپ ڈی آئی کے ماحول میں رہتے ہیں، پڑھنے کا انداز آپ کا بہت اچھا ہے۔ ہمارے جو جتنے پرانے نعت خواں ہیں 30-35 سال، ان کو آپ ریگولر سنتے رہیں، آپ اچھا پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اور اچھا پڑھتے رہیں گے، اللہ آپ کو کامیابی فرمائے۔ محمد ابو بکر صدیق، ایک مرتبہ درود پاک پڑھے آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کے نواسے
حسین ابن حیدر نبی کے نواسے، حسین ابن حیدر لڑکپن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں سوئے کربلا، وہ 72 کو لے کر سوئے کربلا، وہ 72 کو لے کر رضائے خدا سر کٹانے چلے ہیں نبی کے نواسے۔ نعت شریف دوسری نعت یاد ہے آپ کو؟ جی۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، 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 آقا جے سے ہے ویسی عطا اللہ اچھا پڑھتے ہیں آپ، اور آپ کے ذریعے سے میں ابھی اس وقت جتنے بھی ویورس مجھے دیکھ رہے ہیں، جو بھی نعت خواں حضرات ہیں یا جو بھی ہیں، تو بیسک چیز میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ نعت کسے کہتے ہیں۔ ابھی نعت کا آڈیشن چل رہا ہے۔ نعت کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی نبی کی تعریف میں کچھ کہنا۔ نعت کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام کی شان میں اور ترنم کے ساتھ کچھ پڑھا جاتا ہے یا شعر و شاعری کے انداز میں کچھ کہا جاتا ہے، اس کو نعت کہتے ہیں۔ حضور کے بعد جتنے بھی حضرات ہیں، صحابہ کرام ہیں، امام حسین ہے، امام حسن ہے، سادات کرام ہے، غریب نواز ہے، غوث پاک، ان کی شان میں جو کلام پڑھا جاتا ہے وہ منقبت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو اللہ کی شان میں جو چیز پڑھی جاتی ہے اس کو حمد یا ثنا کہتے ہیں۔ تو اس چیز کو آپ نوٹ رکھیں کہ نعت کسے کہتے ہیں، حمد کسے کہتے ہیں، اور منقبت کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئندہ دھیان رہے گا اور محنت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہینا فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا لو پھر مجھے شاہ بحرو بھر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحرو بھر مدینے میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کو وے جانا وے غریبا چاک سینہ چا گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے۔ ماشاءاللہ بیٹا ہینا فاطمہ، آپ کی کوشش اچھی ہے۔ ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ آپ اردو پڑھنا بھی جانتے ہو، آپ کی عمر بھی اتنی نہیں ہے کہ آپ کوئی نعت یاد نہیں کر سکو، تو کوشش کرو کہ جتنی نعتیں آپ بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو پڑھنے کی کوشش کرو۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنے تلفظ کا دھیان رکھو، کہاں پر جیم ہے کہاں پر زا ہے، اور جو بھی پڑھو بالکل نیڈر ہو کر کے، کہیں گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ چاہے مقابلہ ہو چاہے نہیں ہو، اپنے کو نعت پڑھنی کھل کے پڑھو اور اپنی آواز کو کھول کے ایک دم صلی اللہ کا سیرا سجا کر، صلی اللہ کا سیرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، دولہا بنایا نام محمد۔ تو محنت کریں گے آپ انشاءاللہ، آپ محنت کرتے رہیے، چاہے آپ کہیں پہنچے یا نہ پہنچے، بس ہمیں نبی پاک کو خوش کرنا ہے۔ جائیے، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ اقصیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری الفت مدینہ سے یوں ہی نہیں، میری
جس کی پہچان ہے روزائے مصطفیٰ، جس کی پہچان ہے، جس کا ہم بلا کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم بلا کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں۔ کتنا ٹائم ہو گیا بیٹا نعت پڑھتے ہوئے؟ شروع سے ہی پڑھتی ہو؟ بہت اچھا پڑھتی ہو آپ۔ تھوڑی محنت آپ کو، جیسے ہم گھر میں کام کرتے ہیں، کپڑے وغیرہ کبھی دھوتے ہو گھر پہ؟ تو جب ہم سکھانے کے لیے سب کپڑوں کو ایک کسی برتن میں یا بالٹی میں ڈالتے ہیں، تو اگر اس میں کپڑے بہت سارے ہوتے ہیں، جب ہم سے اٹھا نہیں جاتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کپڑے اس میں سے کم کر دیتے ہیں۔ تو آپ جب نعت شریف شروع کرو نا، تو آپ جو اٹھاتے ہو نا، تو آپ کا اٹھاؤ بہت اونچا ہے۔ تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ دوسرا شعر جو اٹھا کے پڑھتے ہو، انترا پڑھتے ہو، تو آپ کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے نا کہ میری آواز میں مجھے زور لگا رہا۔ تو آپ اسٹارٹنگ ہے نا وہ نیچے آواز میں کریں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم کوئی وزن اگر ہم اٹھا نہیں سکتے تو اس وزن کو کم کر دیتے کہ ہم کو یہاں سے وہاں لے جانا، 20 کلو وزن ایک ساتھ نہیں اٹھ سکتا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں کہ 10 کلو ایک بار اٹھایا، پھر 10 کلو، ایسا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ نعت پاک شروع کریں تو بالکل نیچے کے اسکیل میں اپنی آواز کو ڈاؤن کر کے، ٹھیک ہے نا؟ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ اب اس کے بعد میں جب آپ انترا پڑھو گے نا تو آپ کو گلے میں تکلیف نہیں آئے گی۔ آپ خوب محنت کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ میرا نام فرجانہ ہے۔ میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، میری پہچان یا رسول اللہ، میری پہچان یا رسول اللہ، کتنا میٹھا ہے یا رسول اللہ، کتنا میٹھا ہے یا رسول اللہ، لب پہ رہتا ہے یا رسول اللہ، لب پہ رہتا ہے یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، میری پہچان یا رسول اللہ، میری پہچان یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ۔ فرزانہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں، اور میں آپ کو رائے یہ دوں گا کہ فی الحال آپ ایسی نعتیں پڑھیں جس کی طرز سلو ہو، فاسٹ طرز والی کوئی نعت نہ پڑھیں۔ تو دھیرے طرز کی جو نعتیں ہوں گی نا، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی آواز میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہوگا، آپ کو سروں کے اوپر پکڑ ہوگی۔ بس اسی طریقے سے محنت کرتے رہیں، اور کوئی بھی کلام سنیں تو جیسے ہم انترا جو سیکنڈ شعر پڑھتے ہیں، اٹھا کے جو شعر پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس کو بھی ٹھیک طریقے سے، ہم کسی بھی نعت خواں کو ہم فالو کرتے ہیں تو آپ اس کو پورا سنیے کہ یہ کس طریقے سے اٹھا رہا ہے، کس طریقے سے نیچے کر رہا ہے۔ جیسے آپ نے شروع میں جو کلام پڑھا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے، اس کے اندر میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، میری پہچان یا رسول اللہ، میری پہچان یا رسول اللہ۔ محنت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ ٹھیک، اشفاق علی میرا نام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، چمنے جہاں کے تھالے، سب میں نچان ڈالے، سب میں نچان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اشفاق بھائی ماشاءاللہ آپ اچھا تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن اس سے بھی آپ اور اچھا کب پڑھ سکتے ہیں کہ اچھا پڑھنے کے لیے آپ کو پہلے اچھا سننے والا بننا پڑے گا۔ کسی بھی نعت خواں جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو، جس کو آپ فالو کر رہے ہو، اس کو آپ بار بار سنیے، ٹھیک ہے نا؟ بار بار سننے کے بعد میں پھر اس کو آپ کاپی کرنے کی کوشش کرو۔ اور جب ہم جو کھینچ کے جو شعر تان کے جو پڑھتے ہیں، اس کو انترا کہا جاتا ہے، جب ہم اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں نا تو اس میں اپنے کو آواز کے اوپر کنٹرول چاہیے تھوڑا، اس میں آپ تھوڑا سر نیچے اتر رہے ہو۔ یہی بولے سدرا والے، اب جیسا میں نیچے اترا تو میں نے اپنی آواز پہ کنٹرول کیا۔ تو آپ جس کو بھی فالو کر رہے ہیں اس کو آپ پہلے بار بار سنیے کہ وہ کس طریقے سے اٹھا رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے۔ یقیناً ماشاءاللہ آپ نعت خواں تو ہیں ہی، اور اچھے نعت خواں بنیں گے آپ محنت کیجئے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ فرقان نے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی گئے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی گئے، وہ ہاشمی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی گئے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی گئے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی گئے، وہ 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 جس کے لیے محفل کونین سجی گئے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، کہہ گئے یہ ہادی لا نبی آبادی، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر کی نظر، اس پر کی نظر سارے زمانے کی لگی گئے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ جی کیا کرتے ہیں آپ؟ اچھا ماشاءاللہ گڑھئی کے کاریگر ہو آپ۔ تھوڑی سی آپ محنت یہ کرو کہ اپنے محلے کے امام صاحب کے پاس میں آئیں اور اردو سیکھیے، آپ قرآن شریف صحیح ناظرہ پڑھنا سیکھیے۔ آواز آپ کی مست ہے، بہت اچھی ہے، اور بہت مکرانہ میں دھوم مچانے والی آواز ہے آپ کی۔ بس آپ ایک تو اردو آج سے ہی شروع کر دو، کلام پاک ناظرہ صحیح شروع کر دو، آواز میں آپ کا دم ہے انشاءاللہ۔ آپ جو ہمارے پرانے نعت خواں ہیں یا جو بھی آپ کو نعت خواں اچھے لگتے ہیں نا، ان کو آپ سنو، بار بار سنو، پھر اس کی کاپی کرو، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ۔ اپنے رندوں کی ضیافت کیجئے، اپنے رندوں کی ضیافت کیجئے،
جام نجارہ عنایت کیجئے، جام نجارہ عنایت کیجئے، ان پہ مر جانے کی رکھیے آرزو، ان پہ مر جانے کی رکھیے آرزو، موت سے پھر کیوں نہ الفت کیجئے، موت سے پھر کیوں نہ الفت کیجئے، ان پہ مرنا ہے دغا میں زندگی، ان پہ مرنا ہے دغا میں زندگی، موت سے پھر کیسی نفرت کیجئے، موت سے پھر کیسی نفرت کیجئے، ان پہ مر جانے کی رکھیے آرزو، ان پہ مر جانے کی رکھیے آرزو، یوں سدا جینے کی صورت کیجیے۔ ماشاءاللہ غوث محمد صاحب آپ کی آواز بہت اچھی ہے، لیکن سب سے بڑی کمی کیا ہے کہ آپ کو اردو پڑھنا نہیں آتی ہے، نہ آپ کا تلفظ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے علماء اکرام سے سنا ہوگا کہ جسے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اگر ہم کوئی لفظ کا تلفظ، شبدوں کا اچارن صحیح نہیں کرتے ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نبی کی تعریف کر رہے ہیں، اور اگر ہمارا تلفظ ٹھیک نہیں ہوگا تو ہم تو ثواب کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں کہ بھی ہمارے نبی خوش ہوں گے، لیکن اگر ہم کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں، جیسا آپ نے نظارہ، آپ نے بولا نجارہ، ضیافت، زندگی، آرزو، نظر، ناز، ان سب میں کہیں زا ہے، کہیں دعاد ہے، کہیں زال ہے، آپ نے سب جگہ جیم ادا کیا۔ تو آپ نعت شریف بہت اچھی پڑھتے ہیں، اور میں آپ کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں۔ بس آپ کام یہ کریں کہ اپنے امام صاحب سے برابر رابطہ رکھیں، اردو پڑھنے کی کوشش کریں، یا کم سے کم جو نعت کی پریکٹس، یا آپ جو نعت پڑھنا چاہتے ہیں تو ان میں جو الفاظ ہیں نا وہ اپنے الفاظ ٹھیک کرا کے پھر پڑھیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہو آپ۔ میں محمد آصف علی قادری رضوی۔ محمد آصف علی۔ محمد آصف علی۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلگا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلگا ہمارا نبی، اپنے مولا دیکھنے کو میرے آقا اور کیا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی دوسرا دیکھا نہیں، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلگا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دیکھنے کو میرے آقا
اور کیا دیکھا نہیں، دیکھنے کو میرے آقا اور کیا دیکھا نہیں، دیکھنے کو میرے آقا اور کیا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی دوسرا دیکھا نہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ، ایک سے بڑھ کر ایک ہنسی، ایک سے بڑھ کر ایک ہنسی، ایک سے بڑھ کر ایک ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ، ایک سے بڑھ کر ایک ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ، ایک سے بڑھ کر ایک ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ، ایک سے بڑھ کر ایک ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ، تم سے بڑھ کر حسن والا، تم سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں۔ بہت اچھا پڑھتے ہو، آپ کی آواز میں بہت اچھا بیس ہے۔ کہیں پہ سیکھتے ہو کچھ؟ کورس کیا ہے؟ کہاں پہ؟ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ اچھا اچھا، سند کی ضرورت نہیں ہے، سند تو بارگاہ رسول سے مل جائے، بس دل سے محبت سے آپ پڑھتے رہو، اور بہت اچھا آپ کی آواز میں بحث ہے، مزید محنت کریں، اللہ تعالیٰ اور آپ کو کامیاب۔ ساجد علی۔ یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، ان کے انداز نوازش پہ میں سمت وہ ذیشان گیا، تو ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ مجید بھائی بہت اچھا پڑھتے ہیں آپ، آواز بھی آپ کی اچھی ہے، ترنم بھی اچھا ہے، اور ابھی بھی آپ نے اچھا پڑھا، کوئی کمی نہیں ہے پڑھنے میں، صرف آپ تھوڑی سی گھبراہٹ جو تھی اس سے آواز سے وہ ظاہر تھا، اور وہ آپ بھی محسوس کر رہے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف کمپٹیشن میں ہی آپ کے ساتھ ایسا ماحول ہو، آپ جہاں بھی پڑھیں، کسی بھی اسٹیج پر پڑھیں، بالکل اپنی آواز کو کھل کر کے پڑھیں اور نیڈر ہو کر کے پڑھیں، ماشاءاللہ آپ تو کامیاب ہیں ہی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی عطا فرمائے۔ صدام حسین شیرانی آباد۔
میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، میں تو نادان تھا، میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے سرکار نے، رسوا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے سرکار نے، رسوا نہ کیا، میں تو نادان تھا، اور جھولی خالی لیے لوٹا نہیں کوئی در سے، جھولی خالی لیے لوٹا نہیں کوئی در سے، کہ یہ کبھی ان کی سخاوت نے گوارا نہ کیا۔ ماشاءاللہ صدام بھائی آپ بہت اچھا پڑھتے ہو، مگر آپ کے پڑھنے کا شاید آپ کو موقع کم ملتا ہے، آپ ریگولر نہیں پڑھ رہے ہو۔ جی جی جی، تو آپ کوشش کریں گے آپ لگاتار پڑھیں اس کو، کیونکہ آپ کا جو پڑھنے کا جو انداز ہے، شروعات تو بہت اچھی ہے آپ کی، لیکن جب آپ انترا پڑھتے ہو دوسرا تو آپ کے سر یعنی رستہ بھٹک جاتے ہو آپ۔ جیسے ہم کہیں جاتے ہیں تو سیدھا سیدھا رستہ ہوتا ہے تو ہم سیدھا سیدھا جاتے ہیں، تو آپ سیدھا منزل پہ تو پہنچ رہے ہو مگر رستہ بھٹک جاتے ہو آپ، یعنی آپ کے سر اونچے نیچے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لگاتار پڑھیں گے تو انشاءاللہ سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ اللہ ہمارے انیس بھائی آپ نے بہت اچھا پڑھا، مزید محنت کی ضرورت ہے، اور ابھی تو آپ اتنی کم عمری میں ہیں، جہاں تک ہو سکے خوب نعتیں آپ یاد کریں اور بنا دیکھے پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ میں اس باب العلم چینل کے بینر تلے ہمارے سید صاحب کی سرپرستی میں سبھی نعت خواں حضرات، چاہے وہ اس آڈیشن میں حصہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں، جہاں کہیں بھی پوری دنیا بھر میں بھی جو بھی اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ان سے مؤدبانہ میں اپنے نعت خواں بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی بڑا نعت خواں نہیں، میں بھی آپ کی طرح ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں نعت خوانی کا، کوشش کر رہا ہوں کہ میں بھی صحیح طریقے سے نعت خوانی کا مجھے سلیقہ آ جائے، لیکن جو اب تک میں نے اپنی اس 35 سال کے نعتیہ کیریئر میں جو میں نے محسوس کیا ہے، میں سبھی سے مؤدبانہ اپنے بچوں سے، اپنے نعت خوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ خوب محنت کریں نعت خوانی کے اندر، اور جو نعتیہ
نعت خوانی کی جو بیسک تعلیم ہے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ نعت کسے کہتے ہیں، منقبت کسے کہتے ہیں، حمد کیا ہوتی ہے، اور ہمیں اگر کسی اسٹیج پر موقع ملتا ہے کہیں نعت پڑھنے کا یا منقبت پڑھنے کا تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جلسہ یا وہ پروگرام کس سے ریلیٹڈ ہے، تو ہمیں ٹاپک کا بھی دھیان کرتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور خاص کر کے میں اپنے تمام اب تک جو مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں جو ہمارے بھائی، میں اس لائق تو نہیں کہ میں خود سکھا سکوں، لیکن میں ان سے عریضہ پیش کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ نعت خواں بننا چاہتے ہیں ان سے میں مؤدبانہ عرض کرتا ہوں، اور میں نے اپنے چینل کے ذریعے سے بھی یہ کہا ہے کہ آپ اردو پڑھنے کی ضرور کوشش کریں، آپ اپنا تلفظ ٹھیک کریں، اپنا کلام پاک ناظرہ صحیح کریں، تاکہ نعت خوانی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی نماز کو بھی بہتر سے بہتر آپ ادا کر سکیں، اور اللہ تعالی ہماری ان عبادات کو اور اس نعت خوانی کی عظیم دولت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں ایک بار پھر سید صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس نعت آڈیشن کے اندر مجھے بطور جج چنا۔ اس لائق تو نہیں ہے، ان کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح طریقے سے نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ آج مکرانہ کا بھی آڈیشن بہت ہی اچھا رہا، اور ہمارے جو جج تھے آج کے جناب قاری رئیس صاحب، انہوں نے بہت ہی شاندار ججمنٹ کیا، بچوں کو نصیحتیں کی، جو کمیاں تھیں وہ بتائیں، جو خوبیاں تھیں وہ سمجھائیں۔ اب بس دعا کروں گا کہ یہاں سے جو بھی ونر ہو، وہ دیکھیے ونر ایک ہوتا ہے، باقی جتنے ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے وہ ہماری نظر میں بارہا کہہ رہا ہوں، وہ ہماری نظر میں آلریڈی ونر بن چکے ہیں، تو آپ یہ چیز بالکل ذہن میں اور دل میں نہ لائیں، اور انشاءاللہ اگلے آڈیشن میں آپ سے ملاقات کریں گے جو کہ جودھ پور میں ہوگا۔ جب تک کے لیے باب العلم کو اور نعت چیمپئن شپ کو سپورٹ کرتے رہیں، اور اس پیغام کو، اس ویڈیو کو، اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔